غالب جا چکے تھے، 19ویں صدی غالب میں سمٹ آئی۔ غالب نے 19ویں صدی کے تضادات کو اپنی ذات میں سنتھیسائز کر لیا تھا۔ 19ویں صدی میں جیسے یہ فیصل ہو گیا، جتنے تخلیقی تضادات ہیں اردو شاعری میں وہ غالب میں پہنچ کر اپنی ٹرانسینڈنٹ وحدت ہے اس کو پا گئے ہیں۔ غالب کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ 20ویں صدی غالب کے پھیلاؤ کی صدی ہے۔ اس پھیلاؤ کا جو سب سے بڑا میڈیم بنے وہ اقبال تھے۔ اقبال نے پہلی مرتبہ اردو روایت میں خود کو اس کا مظہر بنا کے دکھا دیا کہ بڑی شاعری سے بڑی شاعری پیدا ہو سکتی ہے، کہ بڑا شاعر برگد کے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے نیچے گھاس نہیں اگ سکتی۔ بڑا شاعر گویا اچھے شاعروں کو اپنے مستقبل کی طرف سے مایوس اور اپنے حال کی طرف سے جیسے بد اعتماد کر دیتا ہے۔ غالب کی شاعری میں مستقبل اردو کے تمام شاعروں سے زیادہ ہے۔ غالب ہر زمانے میں مستقبل کا شاعر ہے۔ غالب کی مستقبلیت، اس کا ثبوت اقبال کی شکل میں دوسرا جنم لیتا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ اقبال کے دور وسطی کی شاعری دیکھیں نا، بلکہ پہلے کی شاعری بھی، ہمالیہ وغیرہ پہ غالب کا اثر بہت ہے، جو بالکل بانگے درا کی پہلی غالب نے فلاور کر کے دکھایا ہے اقبال میں۔ غالب میں توسیع کا عمل اردو کے تمام شاعروں سے زیادہ ہے۔ اب اقبال سمجھیں کہ 19ویں صدی کا فاتح غالب 20ویں صدی کو جیسے اپنے سپہ سالار سے فتح کروانا چاہتا ہے۔ اب 20ویں صدی میں تضادات کا پورا جو محور ہے وہ اقبال ہے۔ اقبال مرکز میں ہے اور آپ کا تمام تخلیقی دائرہ اپنے ڈائلیکٹیکل ڈائنمزم کے ساتھ ان کا طواف کر رہا ہے۔ کوئی اقبال کے سائے سے بچنے کے لیے اپنا گوشۂ عافیت تلاش کر رہا ہے، تو کوئی اقبال سے لڑ رہا ہے، کوئی اقبال جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے سائے میں آ کے جل گئے، کچھ لوگ ہیں جو ان کے سائے میں آ کے بنجر ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جو ان سے لڑنے کی حالت میں تہہ تیغ ہو گئے، گمنام ہو گئے، رزق خاک ہو گئے، اور کچھ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے ان سے لڑائی یا دوستی دونوں نہیں رکھی، وہ اپنے اپنے رقبوں میں رہے، شہر اقبال کے مضافات میں رہے۔ ان میں سب سے بڑا نام فراق کا ہے۔ فراق نے اپنی انفرادیت کو کھرا ثابت کیا، اقبال کو اپنے لیے ناگزیر حوالہ نہیں بننے دیا۔ ان کی تحسین کے تمام سانچے ان کے اپنے ہیں، اس میں اقبال کا بنایا ہوا سانچہ کارگر نہیں ہے۔ ایک شخصیت ہے کہ جس نے اقبال سے لڑائی میں اتنا زیادہ شور مچا دیا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب زیادہ نہ چیخنے دو، یہ بہت زیادہ شور شرابہ روایت میں نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو منوا لیا، وہ ہے جوش ملی آبادی۔ لیکن جوش کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اقبال سے پنجہ کشی 1 منٹ کے لیے کر کے پنجہ ہٹا لیا، لیکن پنجہ کشی کی کلپ انہوں نے ہمیشہ وائرل کیے رکھی۔ فراق نے اقبال کی ناپسندیدگی نقاد کی حیثیت سے تو ظاہر کی، اپنے مضامین میں، لیکن شاعرانہ پنجہ کشی ان سے نہیں کی۔ یہ 20ویں صدی کی فضا ایک ایسی ہی تھی، اقبال کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھنا شاعروں میں غیر شعوری طور پر لازم ہو گیا تھا کہ اگر ان کو منفرد شاعری کرنی ہے تو اقبال کے اثرات سے بچنا پڑے گا۔ اقبال سے ڈرنا پڑے گا یا لڑنا پڑے گا۔ لپکنے والوں کے لیے وہ بلیک ہول تھے، لڑنے والے کے لیے وہ ہرکولس تھے۔ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے تھے، لپکنے والوں کو گود میں لے لیتے تھے، اور لڑنے والوں کو تلوار کی بجائے پھونک مار کر ڈھیر کرتے تھے۔
کیا ایک وجہ ہے کہ فراق کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک خاص ہند آریائی تہذیب ہمارے یہاں ایک پیدا ہوئی تھی اور جو ایک کلچرل ایک بالکل مظہر پورا نظر آتا ہے وہ فراق کی شاعری میں جھلکتا ہے؟ فراق ہندی تخیل کا شاعر ہے. اردو روایت میں انہوں نے پہلی مرتبہ ہندی تخیل کی اسپیس نکالی ہے. ہندو تصور جمال اپنی بہترین نمائشی حالت میں وہ اردو میں اگر کہیں ہے تو وہ فراق ہیں. جیسے کنول کی چٹکیوں میں بند ہے ندی کا سہاگ. اب یہ مصرع کہیں نہیں اور وہ تخیل کہیں نہیں ہے جس سے یہ مصرع سرزد ہوتا ہے. یعنی کہ ریکانٹینچولائز کیا ہے فراق نے اردو کو. یہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کی تحسین ابھی باقی ہم پر قرض ہے. یعنی فراق کو ان کا نقاد ابھی تک مل نہیں سکا. فراق کو جتنا برا کہنا چاہیے اتنا برا بھی نہیں کہا جا سکا، جتنا اچھا کہنا چاہیے اتنا اچھا بھی نہیں کہا جا سکا. ہند آریائی اور ہندی مسلم کلچر یہ دونوں پیرالل ہیں، کہیں ایک دوسرے میں جل کرتے ہیں، کہیں ایک دوسرے سے فاصلہ بڑھاتے ہیں، کہیں ایک دوسرے سے تصادم مول لیتے ہیں. تارے بھی ہیں بیدار زمین جاگ رہی ہے، پچھلے کو بھی وہ آنکھ کہیں جاگ رہی ہے. یہ جو دوسرا مصرع ہے نا یہ مسلم تخیل میں نہیں ہے. فراق کا کمال یہ ہے، رکی رکی سی شب ہجر ختم پر آئی، وہ پاؤ پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی. آپ اس کے جو اٹک کے ایکسپریس ہونے کا جو انداز ہے نا وہ دیکھیے، ویدانتی طرز احساس ہے. ایک ہوتا ہے جز بجز ظاہر ہونا، یہ ہمارا تخیل ہے. محبوب کائناتی اسکیل پر اپنا درشن دیتا ہے. شب ہجر خالی ہے مقصود فراہم کرنے سے، وہ اس کی نارسائی کی حد جا کے ختم ہو گئی اور محبوب نے گویا اس کے رک رک کے چلنے پر ترس کھا کر اس کو اپنا درشن کروا دیا سورج کے ذریعے. اور سورج کا ذرا سا ابھرنے کا ذرا انداز دیکھیں، وہ بھی رک رک کر ابھرتا ہے. یہ رک رک کے مرنے کا سامان ہو رہا ہے، وہ رک رک کر جینے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بالکل نیا ہے کہ محبوب کی گلی سے آ رہے ہیں گھر، اس گھر کو اس پر ترجیح دے کر. یہ گھر جو ہے یہ تو سے من کا سفر ہے. اس گلی کو لے کر گھر آ رہے ہیں، وہ گلی غلط لوکیشن پہ تھی. تقسیم نے کچھ بہت اچھے شعراء کو ہندوستان میں رہ جانے پر مجبور کر دیا. کیا تقسیم کے اثرات فراق کی شاعری پر بھی نمایاں ہوئے؟ وہ جیسے ایک سیاسی صدمہ تھا، وہ معاشرتی صدمہ نہیں بنا، کیونکہ ہماری تقسیم پر بنائے نفرت ہوئی ہے. ناصر کو بھی کیا فراق کی طرح دوبارہ پڑھے جانے کی ضرورت ہے؟ ناصر کاظمی جتنے پیتھوس کے شاعر ہیں نا، یعنی کہ ایک دھیمی آنچ میں جلے چلے جانے کا تجربہ، وہ جس تسلسل سے ان کی شاعری میں ہے نا، میرے خیال میں اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے. پیتھوس کے اسباب جس کے یہاں بدلتے رہیں وہ بہت کریٹیو شاعر ہوتا ہے. ناصر کے یہاں دکھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دکھ کو سجایا بنایا بھی گیا ہے. یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے. اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ ساری کی ساری باہر نہیں ہے، اندر تصویر بنتی ہوئی دکھائی دے گی اور باہر بنی ہوئی دکھائی دے گی. جو آدمی نشاط و علم کو ایک اسلوبی وحدت دے دے، یہ کلاسیکی وصف ہے، یہ پیور ہیومن لہجہ ہے جو اس جگہ تشکیل پایا ہوا ہے جہاں غم اور خوشی میں لڑائی نہیں ہے. نیس بھی ان ایکسپلورڈ ہے. کیونکہ یار رونے کو دل چاہ رہا ہے فلاں سے بند پڑھ دو، وہ پڑھ دیا، وہ آپ کا خادم حاضر ہے. اس طرح کا نیس بنا دیا. اب رونا آئے گا، اب ہنسی آئے گی، اب جوش آئے گا، پہلے ہی سے معلوم ہے.
تو یہ سب آپ نے انیس کو سکیڑ دیا نا. جیسے ہندوؤں دیکھیں نا بھگوت گیتا اور مہابھارت وغیرہ کو انہوں نے رسمیات میں دب جانے سے بچایا ہوا ہے. انیس جو ہے عزادار کی حیثیت سے بڑا نہیں ہے, وہ شاعر کی حیثیت سے بڑا ہے. وہ حماسہ نگار ہے, وہ مرثیہ نگار نہیں ہے محض. اس کو اتنا زیادہ گھر گھر پہنچا دیا ہے کہ یہ گھر گرستی کی ایک چیز بن کے رہ گیا. احساسات کو لا انتہا جہتوں کا حامل بنا دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور میر کی یہ صفت اگر کہیں تھوڑی سی آئی ہے تو وہ ناصر کاظمی میں آئی اور فراق میں. اب کہیے وہ سب تو خدا حافظ ہے. السلام علیکم. آج آج ہم جاوید صاحب سے گفتگو کریں گے, اور جس طرح منیر نیازی نے کہا تھا کہ دیر کر دیتا ہوں, یا افتخار عارف نے کہا کہ بھئی 12ویں کھلاڑی بھی ہوتے ہیں, تو جاوید صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے ہمارے ایک دوست میر تکلم نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ فراق گورکھ پوری پر کسی دن جاوید صاحب سے گفتگو کریں, اور یہ جو تقسیم کے بعد اردو غزل کے نئے رجحانات ہیں, یا فراق کا ہندی شاعری یا اردو شاعری کی جمالیات پہ کیا اثر ہے, یہ گفتگو کریں. تو آج کی گفتگو ہم کوشش یہ کریں گے کہ فراق سے شروع کریں, اور پھر ادب کی مجموعی صورتحال اور ادبی میلے اور ادب ایک برانڈ جو ہمارے یہاں بن گیا ہے, اس کو بھی زیر بحث لائیں. بالکل بالکل. تو یہ میرا یہی سوال ہے آپ سے جاوید صاحب, اور ہمارے دوست جوہر مہدی بھی تشریف فرمائیں, اچھے استاد بھی ہیں فلسفے کے اور شاعر بھی ہیں, ان سے بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ساتھ ساتھ ہم اس میں کہیں بے دل کی بات بھی آپ سے پوچھیں. ارے تو بات اب شروع میں کرتا ہوں فراق سے, پھر اس کو دیکھیں آپ کس موڑ پہ لے جائیں گے. کیا کہتے جناب, حاضر حاضر. تو جاوید صاحب یہ ہمارے ہاں ایک عمومی رجحان ہے کہ جو شعراء ہمارے اساتذہ نے خود پڑھے, یا تو وہ انہی کو پڑھانا پسند کرتے ہیں, یا فراق کی کچھ یوں کہہ لیجئے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ایسی تھیں کہ وہ اردو شاعری کے کسی نصاب میں اس طرح شامل نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اور میری نظر میں تو فراق ایک اہم شاعر ہے اور اس کے بڑے اثرات ہیں گہرے, اس پہ ذرا کچھ گفتگو کیجیے. ہاں بالکل بالکل. خیر ہمارے یہاں جو ہے کیونکہ نصاب مقرر کرنے نصاب بنانے والے لوگ, خصوصاً تعلیمی نصاب بنانے والے لوگ, وہ شاعری اور ادب وغیرہ سے زیادہ ناواقف ہوتے ہیں. تو فراق کا نہ ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, بلکہ غالب کا ہونا اچنبے کی بات ہے کہ غالب رہ گیا. فراق جو ہیں وہ 20ویں صدی جو ہمارے یہاں بہت بڑے تضادات کی جنگ سے عبارت ہے. یعنی کہ مسلم تاریخ, سب کانٹیننٹ کی پوری تاریخ 20ویں صدی میں اپنے بہترین جدلیاتی عوامل سے گزر رہی تھی, جو ہندوستان میں شاید پہلے کبھی نہیں آئے. تو اس کا اثر شاعری پہ بھی پڑا, ظاہر ہے. تو اگر ہم اردو شاعری تک محدود رہ کے دیکھیں تو یہ جدلیاتی عمل گویا اقبال کو مرکز بنا کر پیش آ رہا تھا, مطلب وجود میں آ رہا تھا. غالب جا چکے تھے, غالب نے 19ویں صدی کے تضادات کو اپنی ذات میں سنتھیسائز کر لیا تھا. وہ بھی بڑے تضادات سے گزر کے آئے, لیکن وہ 19ویں صدی میں جیسے یہ فیصل ہو گیا کہ جتنے تخلیقی تضادات ہیں اردو شاعری میں وہ غالب میں پہنچ کر اپنی جو ٹرانسینڈنٹ وحدت ہے اس کو پا گئے ہیں. یعنی غالب کی فتح کا اعلان ہو گیا. 20ویں صدی غالب کے پھیلاؤ کی صدی ہے. یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ 19ویں صدی غالب میں سمٹ آئی, صحیح, اور 20ویں صدی ان کے پھیلاؤ کی صدی ہے, فلاورنگ کا عمل ہو رہا تھا. تو اس پھیلاؤ کا جو سب سے بڑا میڈیم بنے وہ اقبال تھے. یعنی اقبال نے پہلی مرتبہ اردو روایت میں
گویا یہ مظہر پیش کیا، بلکہ خود کو اس کا مظہر بنا کے دکھا دیا کہ بڑی شاعری سے بڑی شاعری پیدا ہو سکتی ہے. بڑی شاعری سے بڑی جیسے کہا جاتا ہے، میرے استاد بھی کہتے تھے سلیم احمد، کہ بڑا شاعر برگد کے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے نیچے گھاس نہیں اگ سکتی. تو بڑا شاعر گویا شاعروں کو، میڈیاکر شاعروں کو یا اچھے شاعروں کو اپنے مستقبل کی طرف سے مایوس اور اپنے حال کی طرف سے جیسے بد اعتماد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت وہ مسلط رہتا ہے نا کہ شاعر یہ ہوتا ہے. تو غالب کا کمال اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کلیے کو غلط بنا کے دکھا دیا کہ بڑی شاعری بڑی شاعری کو پیدا کرتی ہے، اور وہ بڑی شاعری اس سے مختلف ہوتی ہے. یعنی غالب نے یہ دکھا دیا، غالب کی شاعری نے، جیسے غالب کی شاعری میں مستقبل اردو کے تمام شاعروں سے زیادہ ہے. واہ، امکانات تو زیادہ ہیں. ہاں، مطلب یہ وہ غالب ہر زمانے میں، جیسے ہر زمانے میں مستقبل کا شاعر ہے. ایک لازمانی کیفیت بھی پیدا کر دی ہے ہاں، اپنی یعنی شاعری. آپ کبھی بھی غالب کو اگر 30ویں صدی میں بھی پڑھا جائے گا تو ہاں، تو وہ irrelevant نہیں ہوگا، ان ایفیکٹو نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے گا اس زمانے کے ریڈرز میں کہ یہ ہمارے مستقبل کا شاعر ہے. تو وہ جیسے زمانی ذوق اور فہم شعر سے آگے رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے غالب کی شاعری. تو اب اس میں اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ دعویٰ ہی رہ جاتا ہے نا محض. یہ تو کسی بڑے شاعر کے بارے میں کہتے ہیں تو ایک تاثر کی طرح رہ جائے گا، جس کی تردید کرنا برا لگے گا اور تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے. تو غالب کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، غالب کے معیارات بہت ٹھوس ہیں. تو وہ آپ کے تاثرات کا مرہون منت نہیں ہے، اور اس کی شاعری کی بڑائی کا اعتراف بھی تاثراتی نہیں ہے، بلکہ جیسے بہت زیادہ کلینیکل ہے، یعنی کسوٹی پہ پرکھی ہوئی بڑائی ہے اس کی. چاہے کسوٹیاں بدلتی رہیں، وہ ہر کسوٹی پہ ایک نئے انداز سے کھرا نکلتا ہے. یہ غالب کا امتیاز ہے. تو اس میں یہ ثبوت، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ غالب کی مستقبلیت جو ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اقبال کی شکل میں دوسرا جنم لیتا ہوا دکھائی دیتا، جیسا شیخ عبد القادر نے لکھا ہاں بانگ درا کے شیخ عبد دیباچے میں. القادر، ہاں، کہ جیسے مرزا تناسخ کا قائل ہوتا تو میں کہتا کہ مرزا غالب نے دوسرا جنم لیا. تو اس میں صاف نظر آتا ہے، اگر آپ اقبال کے دور وسطیٰ کی شاعری دیکھیں نا، تو بلکہ پہلے کی شاعری بھی ہمالہ وغیرہ پہ غالب کا اثر بہت ہے، جو بالکل بانگ درا کی پہلی نظم. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ غالب نے فلاور کر کے دکھایا ہے اقبال میں. غالب، جیسے میں نے عرض کیا کہ غالب میں توسیع کا عمل اردو کے تمام شاعروں سے زیادہ ہے، اور فارسی میں بھی کم ہوں گے ایسے شاعر جو اپنی تعمیر کے عمل کو اپنے متاثرین کے ذریعے سے جاری رکھتے ہیں. مطلب ان کے مر جانے سے ان کی عظمت کے مینار کی تعمیر کا عمل رکتا نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں غالب ہیں. تو اقبال اگر غالب کا دوسرا جنم نہ بھی ہو تو اقبال سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ غالب کے اندر
خود اپنے سے مختلف ہوتے رہنے کی جو قوت ان کی شاعری میں کار فرما نظر آتی ہے وہ ان کے اثرات میں بھی نظر آتی ہے. صحیح غالب سے بالکل غالب کی شاعری چاہے فارسی ہو چاہے اردو ہو وہ اپنے تضادات کو زندہ رکھنے والی شاعری ہے. وہ جیسے ایک اسلوب کی پابند نہیں ہے، وہ چند مضامین تک محدود نہیں ہے، وہ فکری تضادات سے پاک ہونے کے چکر میں نہیں ہے. صحیح تو وہ یعنی گویا consistent کسی بھی تضاد سے نہیں ڈرتی اور اس کے تضادات کا ہر فرد یعنی اس کے تضادات کا ہر جز یہ اپنی اپنی جگہ ایک کل بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کا ثبوت اقبال سے ملا. جاوید صاحب آپ کی بات کو سوری میں کاٹ ہاں رہا ہوں، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ غالب جو ہے اس کی شاعری جو ایک توسیع ہے اور اس کی کنٹینیوشن میں ہم اقبال کو دیکھتے ہیں، لیکن غالب خود بہت امپریس تھے. انہوں نے لکھا بھی کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان کا قیامت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ غالب خود ان کی شاعری بھی ایک طریقے سے کنٹینیوشن ہے جو بے دل ہے سب کے ہندی کی، جو پوری شعریات ہے جو پولیٹکس ہے؟ بالکل بالکل اس طرف اس لیے نہیں گئے کہ انہوں نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ آپ بے دل پہ بھی کچھ تباہ آزمائی فرمائی کریں گے. لیکن فراق کے بعد آپ فراق پہ کرنی ہے یار، اب فراق کی صحیح طرف ہے، لوٹتے ہیں. صحیح صحیح اب صورتحال یہ ہوئی کہ غالب کے بنیادی جوہر نے اقبال میں بعنوان دیگر جو ہے وہ نمو پائی. ایسا ہی یعنی کہ صحیح غالب کے جو امکانات جو غالب شاعری کے جو ہے وہ امکانات دکھا کے چلے گئے تھے، ان امکانات میں سے سب سے مضبوط چند امکانات اقبال میں مینیفیسٹ ہوئے اور ان صحیح امکانات کی تکمیل اقبال کی شاعری میں ہوئی. اور وہ تکمیل اس طرح کی تھی کہ جیسی شاعری غالب نہ کرنا چاہتے اس طرح کی شاعری کر کے اقبال نے غالب کے ارتقائی تسلسل کو برقرار رکھا. کیا بات صحیح ٹھیک ہے نا؟ بالکل مطلب غالب خود نہ کرتے ایسی شاعری، لیکن اس طرح کی شاعری کی تخم ریزی وہی کر گئے ہیں. صحیح تو دوسرا یہ کہ اب اقبال سمجھیں کہ 19ویں صدی کا فاتح غالب 20ویں صدی کو جیسے اپنے سپہ سالار سے فتح کروانا چاہتا ہے. واہ واہ تو اب 20ویں صدی میں تضادات کا پورا جو محور ہے وہ اقبال ہے. یعنی 20ویں صدی عبارت ہے کہ آپ اقبال سے ملتے جلتے شاعر ہیں یا مختلف شاعر ہیں. واہ یعنی تمام شاعروں کو اقبال کے ریفرنس سے دیکھا جانے لگا. یہ 20ویں صدی پوری ایسی ہے. ایسے ہی صحیح صحیح تو بالکل کوئی اقبال سے لڑ رہا ہے، ہاں کوئی اقبال جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اقبال کے سائے سے بچنے کے لیے اپنا گوشۂ عافیت تلاش کر رہا ہے کیا کہنے کہ اس کے کچھ سائے کوشش میں بھی نہ. کر رہے ہیں ریڈیکل کرنے کی بھی، جیسے فیض صاحب میں کہہ رہا ہوں کچھ اقبال کو ریڈیکل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں ہاں مطلب کہ کسی بھی طرح ایک کے اینگزائٹی آف انفلوئنس ہے. ہاں ہاں کہ ہیرلڈ اقبال بلوم کی اصطلاح میں. شعری فورس کو ان کے ناپسندیدہ معانی میں استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں یہ بھی ہوا. اقبال سے ان کے مخالفوں نے، نظریاتی مخالفوں نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ بھی ظاہر ہے. اب ان کا سارا تعارف اقبال کے خلاف یا حمایت میں ہونے کا رہ گیا ہے پوری ترقی پسند تحریک کا. میں اس طرف آنے ہی والا تھا، آپ نے اسی طرف اشارہ کر دیا. تو اب اس میں جو ہے نا، اب اقبال جیسے محور وہ اقبال مرکز میں ہے اور آپ کا تمام تخلیقی دائرہ اپنے ڈائلیکٹیکل ڈائنمزم کے ساتھ ان کا طواف کر رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں اب کچھ شاعر ہیں
جنہوں نے اس ماحول میں اقبال کی موجودگی میں سروائیو کر کے دکھایا انفرادیت کے ساتھ. واہ یعنی اقبال سب سے زیادہ اقبال نے مشکل پیدا کر دی تھی کہ آپ ذرا منفرد ہو کر دکھائیں. انفرادیت اپنی ہاں، پیدا کر کے دکھائیں. انفرادیت پیدا کرنا اقبال کے آگے بہت مشکل مشکل ہے کام تھا، مشکل بہت. کیونکہ اقبال کا سب سے بڑے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ منفرد شاعر ہیں. مطلب ان کا ماضی نہیں ہے کوئی. ہاں 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 یعنی پورا اقبال پورا پورا اقبال اگر ہم لیں تو اردو شاعری کی روایت سے وہ مس بھی نہیں کرتے، ٹچ بھی نہیں کرتے. فارسی شعری روایت کو بھی وہ جیسے ہاتھ لگا کر اس میں اپنے حصے کا رقبہ اور اپنے حصے کا حق ملکیت ثابت کرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ بہت فقید المثال لہجہ ہے اقبال کا. ہاں، بہت. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کس سے بڑے کس سے چھوٹے، ہم تو ایک وہ بات کر رہے ہیں. اقبال کا امتیاز یہ ہے کہ جس لفظ کو انہوں نے اپنا شعری کلمہ اسٹریس ورڈ بنایا وہ لفظ انہی کے نام سے پہچانا جائے گا. واہ یعنی خودی بے خودی ظاہر ہے کہ بہت پرانا ہے نا، اور اس سے پہلے شاعر موضوع برتا جا چکا ہے. ہاں، شعر کی بنیادی اصطلاحات میں سے اقبال نے خودی اور بے خودی کو باندھا تو اب حافظ یاد نہیں آتے. جی. خودی اور بے خودی کا جیسے ہی ذکر آئے گا اقبال یاد آ اقبال یاد آئیں گے. اسی طرح زمانہ، اسی طرح بہت سارے گلے لالا، صبح و شام اس قسم کے. اس طرح بہت ساری علامتیں انہوں نے جیسے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہٹا کر اپنے قبضے میں لی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ لفظ بنایا اور اس پہ اپنا سکہ ڈال دیا، یہ نہیں کیا. انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی ملکیتیں جو ہیں وہ اپنے نام کروا لی ہیں. واہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے شاعری میں. تو صحیح اب کہہ رہے ہیں آپ. اقبال اس پوزیشن میں ہے کہ اردو شاعری میں بڑائی کے جتنے بھی معیارات ہیں ان معیارات میں ایک غالب کے بعد سب سے بڑا معیار 20ویں صدی میں اقبال بن گئے، اور وہ بھی ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی غالب ہی کا معیار ہے. لیکن غالب ایک کسوٹی چھوڑ کے گئے تھے 20ویں صدی میں. اس کسوٹی پر کئی لوگوں نے جیسے حق ملکیت جتایا، صحیح. لیکن وہ اقبال کو ملی غالب کے ترکے کے طور پر. یعنی یعنی اقبال نے خود کو غالب کا وارث، غالب سے مختلف ہو کر ثابت کر دیا. یہ یاد ہے کہ غالب سے مکمل طور پہ ایک مختلف رہنے میں بھی وہ کامیاب رہے. یہ بہت بڑی بات ہے غالب کی بھی اور اقبال کی بھی. تو اب اس میں جو ہے کہ ایک انفرادیت مجسم ہے جو اردو شاعری کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی جو ہے بالکل ٹرانسینڈنٹ انفرادیت سامنے آئی، وہ اقبال ہیں. تو اب یہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا کہ اردو شاعری کے پچھلے جو موازنے اور یہ چھوٹا اور وہ بڑا، یہ ساری بحثیں irrelevant ہو کے رہ گئیں. یہ اقبال کی وجہ سے ہوں، اور یہاں تک کہ اقبال کی روشنی میں انیس کو پڑھنا بھی ضروری ہو گیا، غالب کو پڑھنا بھی ضروری ہو گیا. یعنی اب اقبال گویا مجھے سند دیں گے کہ تم غالب کو پڑھنا کوالیفائی کر سکتے ہو، میر انیس کو، فلاں کو، فلاں کو. تو دوسرا یہ کہ اقبال کی انفرادیت یا ان کے پوئٹک ایسنس میں ندرت ان کے علم نے پیدا کی. وہ علم فلسفے کا بھی تھا، تہذیبوں کا، نفسیات، یعنی جدید علوم، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت ساری شعری اور فلسفیانہ روایتوں کا علم.
بالکل تو وہ برڈسورتھ وغیرہ سے انسپائر تھے، انسپائر تھے، گوئٹے ابتدائی سے، نظموں پہ اثر ہے اس کا. گوئٹے کا بھی ہاں، تذکرہ اور کیا ہے، آخر تک شیکسپیئر نہیں، ایون آخر تک. نظم لکھتی شیکسپیئر پہ. تو اب ان کے اندر ایک جیسے روایت میں اضافہ کر دینے والا ایک عنصر داخل ہو گیا نا. ہاں تو اقبال کے بارے میں بھی غالب ہی کی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ روایت کے تابع نہیں، اس کے محسن ہیں. واہ، یعنی جیسے غالب سے روایت کو پرکھا جائے گا، روایت سے غالب کو نہیں نہیں، پرکھا جائے گا. اسی طرح اقبال بھی ہیں کہ روایت کو اقبال سے پرکھا جائے گا. تو واضح ہے نہیں بات. جی بالکل. اب اتنے بڑے واقعے، اتنا بڑا ایک واقعہ ہو چکا اور مانا جا چکا ہے. اقبال اس لحاظ سے غالب کے مقابلے میں خوش نصیب تھے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں اپنے بیسک محاسن اور انفرادیت کے ساتھ مان لیے گئے تھے، تسلیم کر لیے گئے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب اس میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے سائے میں آ کے جل گئے، کچھ لوگ ہیں جو ان کے سائے میں آ کے بنجر ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جو ان سے لڑنے کی حالت میں تہہ تیغ ہو گئے، گمنام ہو گئے، رزق خاک ہو گئے. اور کچھ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے ان سے لڑائی یا دوستی دونوں نہیں رکھی، وہ اپنے اپنے رقبوں میں رہے، مضافات میں رہے، یعنی شہر اقبال کے مضافات میں رہے. تو ان میں بہت بڑا نام، یا میری رائے میں سب سے بڑا نام فراق کا ہے کہ فراق نے اپنی انفرادیت کو کھرا ثابت کیا، اقبال کو اپنے لیے ناگزیر حوالہ نہیں بننے دیا. ان کی تحسین کے تمام سانچے جو ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، اس میں اقبال کا بنایا ہوا اچھی یا بڑی شاعری کا سانچہ کارگر نہیں ہے. یہ فراق ہیں، فراق اور کسی حد تک نون میم راشد. تو لیکن یہ کہ جیسے اسی زمانے میں ہاں فیض بھی ہیں کہ جنہوں نے اقبال سے استفادہ بھی کیا، نظریاتی اختلاف بھی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحسین کرنے والوں کی صف سے خود کو نکلنے نہیں دیا، اقبال کی تحسین کرنے والوں کو. تو فیض خیر اتنی بڑی مثال نہیں ہے جتنی بڑی مثال فراق ہے. ایک شخصیت ہے کہ جس نے اقبال سے لڑائی میں اتنا زیادہ شور مچا دیا، بلند آواز سے لڑا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب زیادہ نہ چیخنے دو، یہ بہت زیادہ شور شرابہ روایت میں نہ ہو جائے. تو انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو منوا لیا، وہ ہے جوش ملی آبادی. تو وہ بھی مطلب وہ اقبال کے ریفرنس سے نہ نکل سکے، یعنی کہ ان کا تجزیہ کرتے وقت اقبال کو بار بار جیسے ماننا یا رد کرنا پڑتا ہے، یا پس منظر میں اقبال کو دیکھنا پڑتا ہے ہاں کرتے ہوئے جوش کو. تو وہ تو ہے، لیکن جوش کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اقبال سے پنجہ کشی کا 1 منٹ کے لیے کر کے پنجہ ہٹا لیا، لیکن پنجہ کشی کی کلپ انہوں نے ہمیشہ وائرل کیے رکھی. تو یہ بات بھی آپ کی وائرل ہو جائے گی جوش کے مداحوں میں. نہیں، اور وہ بہت کمال کیے، یہ کمال کا تخلیقی رویہ ہے. انہوں نے مخالفت کو اقبال کے شعری قد گھٹانے میں استعمال نہیں کیا، انہوں نے نظریاتی مخالفت کی. اور یہ کہ جیسے کچھ اصطلاحوں میں کہ عقل کو وہ کہتے ہیں برا، ہم عقل کے وکیل. تو عقل کے وکیل نے عاشقانہ شور شرابہ کیا، عشق کے وکیل نے خاموشی اختیار کیے رکھی. تو بس اس طرح جیسے کام چل پڑا. تو ناصر کاظمی صاحب نے لیکن جوش کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کہیں. یہ اچھی بات، میں اچھی بات کر رہا ہوں.
نہیں میں کہہ رہا ہوں ناصر کاظمی نے کہا کہ بھائی وہ تو ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے چڑیا کا شکار کرتے ہیں. کون؟ جوش چڑیا کون ہے؟ وہ شاعری کی اس چڑیا کا غالباً ذکر کر رہے ہوں گے. یعنی وہ بہت ہی ہائی فلوٹن لینگویج استعمال کرتے ہیں, وہ پومپس لینگویج استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کے معنی جو ہیں وہ اس سطح کے نہیں ہے جس سطح کے اقبال کے نہیں ہیں. یہ غلط ہے, یہ مطلب موازنہ اس انداز سے غلط ہے کیونکہ لفظ کی ایک خود مختار حیثیت بھی ہوتی ہے. صحیح. وہ لفظ اپنے معنی سے نہیں پہچانا جاتا. تو جوش کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ کی فلسفیانہ اور نظریاتی یا لغوی تعریفات سے بے نیاز ہو کر لفظوں میں غیر معنوی تحرک جو پایا جا سکتا ہے اس کو برت کر اسے ایکسپریس کر کے دکھا دیا. تو وہ نہیں, وہ شاعری پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے. اگر ہم کہیں کہ زندگی کے نام سے جوش کی بھی نظم ہے, اقبال کی بھی نظم ہے, تو ہمیں صرف اتنا نہیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے بارے میں بامانی تصورات کس کے پاس زیادہ ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ اقبال ہی کے پاس زیادہ ہیں, لیکن یہ کہ اس پر فیصلہ نہیں ہوگا. اس پر جیسی ہوگا کہ ایک نمبر ان کا بڑھ جائے گا, لیکن ابھی 10 اسٹیجز باقی ہیں. تو یہ میرے خیال میں جوش پر زیادتی ہوئی ہے کہ انہیں اقبال کے فکری کانٹینٹ سے مقابلہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو وہ نہیں ہے ان کے یہاں. تو خیر یہ 3 الگ سے ہو گئے. فراق نے اقبال کی ناپسندیدگی نقاد کی حیثیت سے تو ظاہر کی, ہاں اپنے مضامین میں, لیکن شاعرانہ پنجہ کشی ان سے نہیں کی. مطلب انہوں نے دور سے, جیسے نقاد کا کیا کام ہے کہ وہ ہانکا کرتا ہے, ہاں اور اگر وہ شعر اس کی طرف پلٹے تو وہ پھر شاعر بن جاتا ہے. آپ سمجھے نا؟ جی جی تو ہم تو اپنی طرز کے شاعر ہیں, آپ سے ہمارا کیا لینا, معاف کیجیے. تو اقبال کے ساتھ ان کا رویہ اس طرح کا تھا کہ کوئی پکڑے تو کہہ دیتے ہیں میں تو نقاد ہوں, اور میں شاعری میں میرا ان سے کیا جھگڑا ہے, کچھ بھی نہیں. نہ ان کے مضامین میں باندھتا ہوں, نہ ان کی لفظیات استعمال کرتا ہوں. تو ظاہر ہے بالکل صحیح کہتے ہیں کہ میں اقبال سے مکمل طور پر مختلف شاعر ہوں. یہ فقرہ اگر کوئی شخص 20ویں صدی میں کہہ سکتا ہے تو یعنی 20ویں صدی کے اہم شاعروں میں, تو وہ صرف اقبال, یا اگر اہم شاعر کا نکال دیں تو وہ صرف اقبال, وہ صرف فراق اور راغب مراد آبادی ہیں. اب یہ دیکھیں 2 کمپیریزن آپ نے ایسے کر دیے کہ ایک طرف فراق ہے اور دوسری طرف راغب مراد آبادی, جو کہ جوش کے تلامزہ میں جن کا شمار ہوتا ہے. ہاں نہیں, اقبال سے محفوظ رہتے تو دکھا دیا. اچھا, یہ 20ویں صدی کی فضا ایک ایسی ہی تھی کہ اقبال کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھنا شاعروں میں غیر شعوری طور پر لازم ہو گیا تھا کہ اگر ان کو منفرد شاعری کرنی ہے تو اقبال کے اثرات سے بچنا پڑے گا. اقبال سے ڈرنا پڑے گا یا لڑنا پڑے گا, یہ 2 ہی باتیں تھیں. اقبال کی طرف لپکنا پڑے گا یا اس سے بھاگنا پڑے گا, اوائڈ نہیں کر سکتے آپ اقبال کو, یا اوائڈ نہیں کر لڑنا سکتے, پڑے گا, یا لڑنا پڑے گا. تو لڑنے والے شاعر نہیں کہلائے پھر. ہاں, اور لپکنے والے جو ہے وہ ان کی گود میں غائب, و لپکنے والوں کے لیے وہ بلیک ہول تھے, جو اس میں پہنچا وہ غائب ہو گیا. ہاں غائب ہو گئے. لڑنے والے کے لیے وہ ہرکولس تھے, اور شاعری میں شاعروں کے لیے, صرف شاعروں کے لیے کہہ رہا ہوں, اور بھاگ جانے والوں کے لیے وہ جیسے چشم پوشی کرنے والے تھے. تو وہ پیچھا نہیں, بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے تھے, لپکنے والوں کو گود میں لے لیتے تھے, اور لڑنے والوں کو تلوار کی بجائے پھونک مار کر ڈھیر کرتے تھے. جاوید صاحب, آپ نے اقبال کی جو شعری محاسن ہے
یہ آپ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ہاں اس اعتبار سے کہ ان کی جمالیات بہت ہی اسٹرانگ ہے، لیکن جو ان کا کانٹینٹ ہے، جیسے اس کے اندر انہوں نے بعض دفعہ ایک بلکہ ملکہ وکٹوریہ کے لیے بھی ایک وہ لکھ دی. ہاں تو وہ کون ہے جس کو اس طرح کا نہ لگ سکے؟ وہ نہیں، شاعر ہوتا ہے. صحیح. وہ اس سے کردار کا مطالبہ کرنا ہو تو دوسرا پھر وہ کا انداز. صحیح. ہاں نہیں، صحیح. مطلب یہ ملکہ وکٹوریہ لکھی، کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوگا، کچھ بھی کرنا ہے، لکھ دی بس، ٹھیک ہے. صحیح. تو اب اس میں یہ کہ وہ اچھی لکھی ہے یا نہیں، ہمیں صرف اتنا دیکھنا چاہیے. نہیں، اصل میں جو لوگ پوسٹ کلونیل کرٹیسزم کے تعلق سے دیکھتے ہیں نا اقبال کو، وہ اکثر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اقبال نے یہ کیا کیا، اسی لیے ان کو سر کا ایک خطاب بھی دیا دیکھیں گیا. کردار کی اگر بات کریں گے اور کردار کو شاعر کے قدم میں بہت بڑھانے والا وہ واحد عنصر عنصر مانیں تصور گے کر لیں گے. تو حضرت موہانی سے بڑا کون ہے؟ حالی، شاید حالی. ہاں، یا حالی سے اچھے آدمی کے نام لے جائے. میرے دادا بہت اچھے آدمی تھے اور وہ صاحب دیوان شاعر تھے، ہاں تو وہ بھی کوالیفائی کر جائیں گے نا کہ بھئی اقبال کو ہم. اچھا، وہ جو جاوید صاحب آپ نے کہا کہ فراق نے اقبال کے اثرات سے ہٹ کر غزل میں اپنی راہ نکالی، تنقید بھی انہوں نے کی، استاد تھے، پڑھایا بھی کرتے تھے. انتظار حسین نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، عسکری صاحب سے تو ان کی خط کتابت بھی رہی، سلیم احمد نے بھی بہت نجی محفلوں میں فراق صاحب پر گفتگو کی. یہ اس کی کیا ایک وجہ ہے کہ فراق کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک خاص ہند آریائی تہذیب ہمارے یہاں ایک پیدا ہوئی تھی، اور جو ایک کلچرل ایک بالکل مظہر پورا نظر آتا ہے، وہ فراق کی شاعری میں جھلکتا ہے. بلکہ جوش نے تو خود کہا کہ بھائی کسی مشاعرے کے بعد ہم دونوں بیٹھے تھے اور رباعیات کہنے کا مقابلہ شروع ہوا، تو فراق کی جو رباعیات تھیں وہ اس رات جو انہوں نے کہیں وہ روپ کی رباعیات کے نام سے منظر عام پہ آئیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، ورسٹائل آدمی، وہ یوں کہہ لیجئے کہ اردو والوں کے لیے شجر ممنوعہ کی سی حیثیت رکھتا ہے. یعنی آپ اردو کے 10 شعرا اٹھا کے دیکھ لیجئے یا ان کے تلامزہ بھی دیکھیے، ان کے اشعار لوگوں کو یاد ہوں گے. فراق اس سطح پہ نہیں آ سکا ہمارے ہاں. فراق ہندی تخیل کا شاعر ہے، اور یہ اردو روایت میں انہوں نے پہلی مرتبہ ہندی تخیل کی سپیس نکالی ہے، اور ہندی طرز احساس. واہ. تو یہ اردو خاص طور پر جو شاعری ان میں کی نعت ہیں نعت جو ہے فراق صاحب کی، کیا جو آئی تھنک، نہیں سوری، وہ تو فراق صاحب کی نہیں، سوری. یار آپ کہاں نکل گئے ہو؟ محسن کاکوری صاحب کی. محسن کاکوروی کا نعتیہ قصیدہ ہے. ہاں، ہاں، تو یہ فراق نے جو ہندی تخیل کی آپ نے بات کی، اس پہ ذرا روشنی اور ڈالیں. ہاں، ہندی تخیل، یہ جیسے محبوب کا سراپا کھینچنا، جی یہ ان کا ایسے ہی ہے جیسے پرانے ہندو شعرا یا ہندی تہذیب میں جمال کی جو تعریف ہے. ہاں ہندو تصور جمال اپنی بہترین نمائشی حالت میں وہ اردو میں اگر کہیں ہے تو وہ فراق ہیں. جیسے کنول کی چٹکیوں میں بند ہے ندی کا سہاگ. اب یہ مصرع کہیں نہیں، اور نہ یہ وہ تخیل کہیں نہیں ہے جس سے یہ مصرع سرزد ہوتا ہے. بالکل. اور پھر کنول اور ندی میں مناسبت کا وہ جو پرسپیکٹیو ہے جو ویدانت وغیرہ سے حاصل ہوا ہے، وہ اردو شاعری میں نہیں ہے. اردو شاعری میں اس میں فراق کے مذہبی بیک گراؤنڈ کو بھی عمل دخل ہے، وہ قائستوں کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. نہیں، مذہبی نہیں، وہ مذہبی نہیں تھے. اچھا، وہ تہذیب، یعنی کہ ہندی تہذیب جس پر اردو نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، ہاں وہ انہوں نے زبردستی کھلوا لیا. صحیح. یہ فراق کا بہت بڑا جیسے یہ کہ تارے بھی ہیں بیدار. بیدار. جی اب اس میں ہندی لفظ کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہندی الفاظ بنا لکھ کے وہ جگہ بنا لیا عظمت اللہ خان وغیرہ. نہیں، وہ سریلے بول جیسی شاعری نہیں ہے فراق کے پاس. خالص اردو لکھ کے اور اس کو ہندی تخیل کے جیسے کیریئرز الفاظ کو بنا کے دکھایا.
یعنی کہ ریکانٹینچولائز کیا ہے فراق نے اردو کو. یہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کی تحسین مطلب ابھی باقی ہم پر قرض ہے. یعنی فراق کو ان کا نقاد ابھی تک مل نہیں سکا. ہاں ظاہر ہے وہ فراق کو جو ہے جتنا برا کہنا چاہیے اتنا برا بھی نہیں کہا جا سکا، جتنا اچھا کہنا چاہیے اتنا اچھا بھی نہیں کہا جا سکا. اسسمنٹ نہیں ہوئی ابھی، ایویلویشن نہیں ہوئی ہے کمپلیٹ. فراق کی ایک اسٹڈی ابھی ہونا باقی ہے، ایک مطالعہ فراق ہونا کا چاہیے، ہونا چاہیے. کیوں؟ اچھا میرا مطالعہ اتنا نہیں ہے کہ فراق پہ جو کچھ لکھا گیا میری نظر سے گزرا ہو سکتا ہے ایسا ہو چکا ہو. پاکستان میں 2-3 بہت اچھے کام ہوئے ہیں فراق پر پی ایچ ڈی کی نوعیت کے، جس میں ان کی شاعری اور شخصیت پہ تو بہت بات کی گئی ہے، لیکن یہ بالخصوص جو شاعرانہ اوصاف اور محاسن آپ نے بتائے، یہ میری نظر سے کسی مضمون میں فراق پر نہیں لکھے گا. یہ بات اس طرح سے نہیں کی ہاں گئی، مطلب کرنی چاہیے نا، کرنی چاہیے. کرنی. جیسے مثال تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ لفظ اردو ہیں، جی مضمون اسلامی نہیں ہے، مطلب مسلم تخیل والا مضمون نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس یہ مذہبی بحث نہیں ہے. ہند آریائی اور ہندی مسلم کلچر جی یہ دونوں پیرالل ہیں، کہیں ایک دوسرے میں جل کرتے ہیں، کہیں ایک دوسرے سے فاصلہ بڑھاتے ہیں، کہیں ایک دوسرے سے تصادم مول لیتے ہیں. لیکن ان کلچرز کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ہی ہماری بہترین شاعری جنم لیتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے. افسانہ میں بھی ہند تہذیب، ہند کیا کہتے ہیں ہند اسلامی تہذیب کہتے ہیں ہاں اس کے اب وہ ہند اسلامی جب ہم کہتے ہیں نا تو اردو ہند اسلامی تہذیب کی زبان بن گئی. ہاں فراق ایسے شاعروں نے اور پنڈت دیا شنکر نسیم ایسے لوگوں نے آ کر اس میں اپنی جگہ نکالی. یعنی ٹوٹل تہذیب جو ہے، اوریجنل تہذیب کو اس نئی زبان اور اس نئے تہذیبی ورژن میں اسپیس دلوائی. یہ صحیح ٹھیک ہے نا. جی تو وہ دیا شنکر نسیم اتنے نہیں ہیں، وہ تو مسلم ہی روایت میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن فراق کا کمال یہ ہے. اب یہ جیسے شعر میں سنا دوں یا وہ شعر پھر رہی نہ جائے. نہیں وہ ارشاد. تارے بھی ہیں بیدار تارے بھی ہیں زمیں بیدار، جاگ رہی ہے. زمین جاگ منظر رہی ہے. دیکھیے آپ، تارے بھی ہیں بیدار، تارے بھی ہیں بیدار زمین جاگ رہی ہے. پچھلے کو بھی وہ آنکھ کہیں جاگ رہی ہے. پچھلے کو بھی وہ آنکھ کہیں جاگ رہی ہے. یہ جو دوسرا مصرع ہے نا یہ مسلم تخیل میں نہیں ہے. پہلا مصرع جنرل ہے کہ تارے بھی ہیں بیدار اس کی زمین امیجری جاگ، تھوڑی جنرل ہے پہلے مصرے کی. یعنی کہ بیداری ایک ہی بیداری ہے جو آسمان میں تاروں میں سے نمودار ہے، اور زمین پوری کی پوری اس بیداری سے ابل رہی ہے. وہ تو چلو اس کے معنی ہم جو بھی نکالیں اس پہ گفتگو کریں تو وہ ہمیں مانوس لگے گی اپنی روایت میں، لیکن یہ کہ پچھلے کو بھی وہ آنکھ کہیں جاگ رہی ہے. محبوب کا ایسا خاکہ سا بنانا اور محبوب کو ایسا کازمولوجیکل بنانا، اسے میٹا فزیکلائز کیے بغیر، واہ واہ بہت زبردست. یہ فراق کا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے ہندی تخیل کی ایک اعتبار سے فتح اس زبان پر جو ہندی تخیل سے جیسے مغایرت رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے اور میں عرض کرتا ہوں، رکی رکی سی شب ہجر ختم پر آئی. یہ مشہور شعر ہے. رکی رکی سی شب ہجر ختم پر آئی. رکی رکی جو ہے نا یہ محاورہ نہیں ہے، یہ بھی وہ فراق منفرد ہیں. اب اس انفرادیت کو چاہے ہم جنرل انفرادیت کہیں، لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو یہ ہندی تخیل اور ہندی ایکسپریشن اور طرز احساس کی بنیاد پر پیدا ہونے والا
آپ کی روایت میں لفظوں کا ایک نیا استعمال ہے کہ رکی رکی، شب ہجر کو کہنا رکی رکی، یہ ایک بہت فریش استعارہ ہے. ہاں رکی رکی سی شب ہجر ختم پر آئی، وہ پاؤ پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی. اب یہاں ذرا سا غور کریں نا، شعر کا مضمون تو یہ کہ ہم تو بالکل جانکنی میں پڑے رہے شب ہجر میں، اور یقین نہیں تھا کہ بچیں گے بھی، لیکن وہ صبح ہو گئی تو وہ پھر چلا کہ بھئی نہیں اب دن بھر زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس شعر سے مراد یہ ہے. تو یہ تو چلو ایک عام سا مضمون ہے، اس میں کوئی ندرت یا غرابت نہیں ہے. صحیح. آپ اس کے جو اٹک اٹک کے ایکسپریس ہونے کا جو انداز ہے نا وہ دیکھیے، یہ بالکل نیا ہے. اٹک اٹک کے ایکسپریس ہونا، ایک ہوتا ہے جز بجز ظاہر ہونا، یہ ہمارا تخیل ہے. ایک ہے تجربے اور ہاں مطلب یہ کہ بالکل تجربے کے طور پر اٹک اٹک کر چیزوں کا کہیں پہنچ جانا، کہیں پہنچ جانا، صحیح. یہ ویدانتی طرز احساس ہے. اور نئی زندگی جو کہا ہے نا، اس میں دیکھیں کہ شب ہجر کا وہ کوئی اور حوالہ نہیں ہے کہ میں شب ہجر میں عاشق کہہ رہا ہے، یہ نہیں، عاشق نہیں کہہ رہا شب ہجر ختم پر آئی. یعنی آپ مطلب یہ کہ جیسے ثابت نہیں کر سکتے کہ عاشق کہہ رہا ہے، کیونکہ اس میں وہ ہے نہیں. اس سارے منظر میں متکلم کس حیثیت سے ہے یہ واضح نہیں ہے. صرف شب ہجر کا استعارہ ایسا ہے کہ جیسے وہ محبوب سے یا مقصود سے یا منزل سے دوری کی رات ہے. واضح ہے نا. اب اس میں دیکھیے کہ اب ہندو تخیل کیا ہے، وہ ہمیشہ کازمولوجیکل ہو جاتا ہے، میکرو کازمک بنا دیتا ہے. وہ دیکھیے کیا ہے، یہ بھی باہر کا منظر ہے نا، رکی رکی سی شب ہجر ختم پر آئی. اب یہ یوں یوں کر کے شب ہجر گزر رہی ہے. اس کا خیر میں زیادہ تفصیل میں جاؤں تو ان کا فلسفہ آ جائے گا، اس پہ نہیں جاتے. لیکن یہ کہ ختم پر آئی، ختم پر کا ایسا استعمال بہت مشکل ہے کہ آپ کہیں دکھا سکیں. اور شب کے حوالے سے ختم پر آنا، ختم پر، اگر ہم اس کو بالکل بھی اس کے محاوراتی حیثیت کو چھوڑ کر پر اور ختم کو الگ الگ جیسے کیریکٹرز بنا کر اب سورج کے نکلنے کا منظر دیکھیں تو آپ کو یہ سب فزیکل اور باہر ہوتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. تو ختم، سورج ختم کی طرح ہے، مہر لگ گئی موت کے فرمان کی تنسیخ پر، مہر لگ گئی سورج سے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ محبوب کائناتی اسکیل پر اپنا درشن دیتا ہے. محبوب یہ سب نہیں ہوتا ہے کہ فلاں محبوب فلاں محبوب، محبوب کا ہاں محبوب کا وہاں جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ سماوی سمبلز میں یا بڑے آبجیکٹس میں اپنا ظہور کرتا ہے، یعنی درشن دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ آدمی شب ہجر میں، یعنی شب ہجر خالی ہے مقصود فراہم کرنے سے، وہ اس کی نارسائی کی حد جا کے ختم ہو گئی، اور محبوب نے گویا اس کے رک رک کے چلنے پر ترس کھا کر اس کو اپنا درشن کروا دیا سورج کے ذریعے سے.
اور سورج کا ذرا سا ابھرنے کا ذرا انداز دیکھیں، وہ بھی رک رک کر ابھرتا ہے. یہ رک رک کے مرنے کا سامان ہو رہا ہے، وہ رک رک کر جینے کا کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا، یہ ہندو تخیل ہے. اور یہ پورا فراق کی شاعری میں جھلکتا ہے. ہاں، مطلب یہ کہ ان کے بہترین حصوں میں، اور پھر جیسے یہ کہ وہ کیا نام ہے، روپ کی جو رباعیاں ہیں، وہ ہندی تخیل کے بہترین نمونے ہیں. وہاں تو ہندی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ ٹھوس طریقے سے پتہ چلے، اور اجنبی محسوس نہیں ہوتے وہ الفاظ اس میں. ہاں. اور جیسے یہ میں مثال دیتا ہوں، دل جلے روئے ہیں شاید اس جگہ اے کوئے یار، اے کوئے یار، یا کوئے دوست بارہ، خاک کا اتنا چمک جانا ذرا دشوار تھا. اور یہ قید خانے کا شعر ہے جس زمانے میں وہ جیل گئے تھے. ہاں، یہ وہ شعر ہے. ہاں، خاک کا اتنا چمک جانا ذرا دشوار تھا. یہ بالکل نئی امیج بھی ہے، نیا خیال بھی ہے، اور نیا حال بھی ہے. اور نیا حال وہاں شخصی نہیں ہوتا. ہندو نظام احوال میں خیال بھی حال بھی یونیورسل ہوتا ہے، کازمک ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں، دل جلے روئے ہے شاید، اس جگہ اے کوئے دوست، خاک کا اتنا چمک جانا، اتنا جتنی قوت سے آیا ہے. اور چمک جانا وہ بڑا لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ ہندو تخیل غیب سے بالکل مانوس نہیں ہے. مطلب وہ ان کے یہاں غیب جو ہے وہ کوئی شے نہیں ہے، بیونڈ دا وال کوئی شے نہیں ہے ان کے ہاں. پاس. مطلب یہ کہ وہ سب اسی میں ہے نا، سب ان کے تجربے میں ہے. ہاں. تو اب یہ سب اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں کہ اتنا چمک جانا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مایا نہیں ہے. کیا کہنے، کیا بات، کیا یعنی بات کہ یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے. کیا کہنے، واہ. اب یہ سب جو باریکیاں ہیں فراق کے یہاں، یہ شاید ابھی ان ایکسپلورڈ ہے. تو آپ لوگ جیسے محنت کر سکتے ہیں، وہ زیادہ کام کر سکتے ہیں، تو فراق کو اس کی اصلی صورت کے ساتھ دکھانا چاہیے، واہ. اس کی حقیقی انفرادیت سے. جب میں مثال طور پہ، یہ حسن و عشق تو دھوکہ ہے سب، مگر پھر بھی، یہ مطلع ہے. یہ مطلع ہے. یہ کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر، پھر بھی یہ حسن و عشق تو دھوکہ ہے سب، مگر پھر بھی اتنا اوپر. اب یہ ہندی مزاج کی بات نہیں کر رہا، ہماری ہی روایت کے محاسن کو ایک ندرت، ہماری روایت کی اقدار حسن کو ایک نئی مینیفیسٹیشن دینا. وہ اتنا اوپن اینڈڈ شعر، مگر پھر بھی، یہ اوپن اینڈڈ شعر ہے نا، امکانات ہے نا اس چیز. ہاں. مطلب یہ کہ پھر بھی سے سوچنا نہیں ہے، پھر بھی کی گنجائشیں محسوس کرو. واہ. سمجھ، پھر بھی کہ آگے فل ان دا بلینکس نہیں ہے. تو وہی کوئی سسپنس نہیں ہے، اس کو بس محسوس کرو کہ پھر بھی میں کتنی گنجائشیں ہیں. تو اور پلٹ رہے ہیں غریب الوطن، پلٹنا تھا. اب یہ ہندی تخیل ہے یا ہندی طرز احساس ہے. پلٹ رہے ہیں غریب الوطن، پلٹنا تھا. وہ کوچہ روح کش جنت ہو، گھر ہے گھر پھر بھی. واہ واہ واہ. یہ ہمارے لیے بالکل نیا ہے کہ محبوب کی گلی سے آ رہے ہیں گھر، اس گھر کو اس پر ترجیح دے کر. اور یہ گھر جو ہے یہ تو سے من کا سفر ہے. واہ 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 واہ. کہ وہ تو کو اس گلی کو لے کر گھر آ رہے ہیں.
واہ وہ گلی غلط لوکیشن پہ تھی، یہ واہ اس گلی کو گویا صحیح لوکیشن دے رہے ہیں. مطلب یہ تو قیاس کی بات ہے، یہ تو بہت لیکن گھر کو کوئے محبوب اوپر کسی بھی اعتبار سے ترجیح نہیں دی جا دینا، دینا. یہ آپ ہندو تصور عشق یا تصور محبت کی دانش کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. وہاں گھر عاشق کا نہیں ہے. یہ جو وطن چھوڑ کے گیا ہے، یہ وطن مطلب یہ وطن کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ وطن جغرافیے میں نہیں ہے. تو محبوب کی گلی جغرافیے میں ہے، لیکن یہ جغرافیے سے ماورا ہو کر جغرافیے میں آیا تھا، اور واہ واہ کر کے واپس اس سے ماورائی کی سمت میں چل پڑا. یہ ہے. بہت اچھا، یہ ہم نے دیکھا جاوید صاحب کہ تقسیم نے کچھ بہت اچھے شعراء کو ہندوستان میں رہ جانے پہ مجبور کر دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ تھا. کیا تقسیم کے اثرات فراق کی شاعری پر بھی نمایاں ہوئے؟ نہیں، فراق جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے اس ہجرت کے دکھ کو، اس درد کو بہت جھیلا. نہیں، فراق اس تجربے سے نہیں گزرے نا. تقسیم دو طرح کی ہے. ایک ہے اپنا ادھورا ہو جانا، واہ، اپنا ادھورا اور ہو جانا. ایک ہے ہجرت کرنا. جی. تو ہجرت کے تجربات لکھے گئے ہیں، مطلب تقسیم کے بعد وہ ادھورے پن کا نوحہ نہیں پڑھا گیا وہاں والوں کی طرف سے. اس میں یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ امتحان میں نہیں تھے، اس طرح جیسے یہاں کے لوگ تھے. ہاں، تو وہ اس کو اوور کم کر سکتے تھے. وہ جیسے ایک سیاسی صدمہ تھا، وہ معاشرتی صدمہ نہیں بنا، کیونکہ ہماری تقسیم بر بنائے نفرت ہوئی ہے. تو جو رہ گئے، جن کو چھوڑا گیا، وہ کہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن جو آ رہے تھے انہیں جیسے ایک نئے تجربے سے گزرنا پڑا. اس کے بہت سارے مطلب نمونے موجود ہیں مظاہر اس اس کے نظر تجربے آتے ہیں. کے اظہار کے پاکستانی شاعروں میں. تو اس کے اثرات ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ اردو ادب کی کس صنف میں نظر آتے ہیں؟ مطلب فکشن تو ہم نے دیکھا کہ بہت لکھا گیا، اور اردو کا خاص طور پہ افسانہ نگار یا ناول نگار تو تقسیم کے سانحے کو بہت عرصے تک پیش کرتا رہا. شاعری میں اس کو کس نے بالکل ایک مجرد حقیقت کی صورت میں، یعنی ایبسٹریکٹ ریالٹی میں پیش کر دیا. کسی حد تک ہم ناصر کو بھی اس میں دیکھتے ہیں، لیکن اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شاعر جس نے اس سانحے کو بالخصوص لکھا ہو؟ فیض نے لکھا ہے، لیکن یہ وہ بہت زیادہ شب پروپیگنڈا گزیدہ نہیں ہو گیا اجالا. نہیں، ہاں فیض؟ صحیح ہے. وہ جیسے اپنا تجربہ نہیں ہے، ہاں، وہ اپنے تصور کی کوئی بے اطمینانی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. وہ پروپیگنڈا سے لگتا ہے. تو بس ایک سوال میں آپ سے اور یہ کروں کہ ناصر کاظمی کا جو ہے وہ ہماری شعری روایت میں ایک مقام تو وہ ہجرت اور درد کے استعارے کے حوالے سے، رات ان کی شاعری کا ایک جزو مسلسل ہے، وہ اس میں بہت نظر آتی ہے. لیکن ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ لاہور کو ری ڈیفائن کرنے کی بہت کوشش ہو رہی ہے، لاہور کو بہت تاریخی سطح پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں. ناصر کو بھی کیا فراق کی طرح دوبارہ پڑھے جانے کی ضرورت ہے کسی حد تک، کہ ناصر کی شاعری میں کیا ایسے امکانات ہیں؟ پھر اس پہ تفصیلی گفتگو ہم دوبارہ کسی ویڈیو میں جاوید صاحب سے کریں گے. اردو کے جو مزید کچھ شعراء ایسے ناصر ہیں. کاظمی جتنے پیتھوس کے شاعر ہیں نا، پیتھوس یعنی کہ ایک دھیمی آنچ میں جلے چلے جانے کا تجربہ، واہ، وہ جس تسلسل سے ان کی شاعری میں ہے نا، میرے خیال میں اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو محض ہجرت یا نوحہ خاں یا اس کے نہ سمجھا جائے. اب ہجرت ان کا ایک حوالہ ہے اس سوز لیکن کا، بنیادی حوالہ نہیں ہے ناصر کا. نہیں کہنا چاہیے، نہیں، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ محدود کر دیتے ہیں ناصر. شاعری میں احساسات کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، وہ گھٹ جائیں گے، وہ سکڑ جائیں گے.
یہ صحیح ٹھیک ہے کہ ان کی ابتدائی شاعری میں یہ ہے، مطلب وہ شاعری کو آپ تاریخی ترتیب سے پڑھیں تو ایک حصے میں آپ کو نظر آئے گا بھئی یہ ہجرت کا براہ راست دکھ ہے، لیکن لیکن اس دوسرے کے تجربے میں وہ کچھ اور ہو دوسرے جائے گی چیز، تجربے میں اس دکھ کا سبب شاید کچھ اور کچھ ہو، اور میں ہو یہ سکتا نہیں کہہ رہا کہ یقیناً کچھ اور ہے، تو آپ گویا دکھ یا سوز جس کو کہتے ہیں پیتھوس، صحیح پیتھوس کے اسباب جس کے یہاں بدلتے رہیں وہ بہت کریٹیو شاعر ہوتا ہے. واہ تو ایک ناصر کے یہاں پیتھوس کثیر الوجوہ ہے، یہ اپنے اسباب بدلتا رہتا ہے، اپنے اسباب تازہ کرتا رہتا ہے، واہ اپنے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے. یہ بات ناصر کاظمی کے لیے یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تو اس کے اسباب واقعات بدلتا سے رہتا پیدا ہونے والے احساسات ہے، تک نہیں ہے محدود نہیں ہیں. بالکل اور وہ اور پھر یہ کہ ناصر کاظمی اس لحاظ سے بھی منفرد ہے، میرا ویسے بھی ارادہ ہے ان پر الگ سے کرنے کا. ناصر کاظمی اس اعتبار سے بھی منفرد ہیں کہ ان کے دکھ میں خوبصورتی بہت ہے. واہ وہ ہے جیسے فیض کے یہاں خوبصورتی بہت ہے لیکن دکھ دماغی ہے یا ہاں دکھ نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے، تو ناصر کے یہاں دکھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دکھ کو سجایا بنایا بھی گیا ہے. تو یہ تو بیوٹیفیکیشن جوہر آف پین، میری صاحب بھائی اب تعزیت خالی نکال دے تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس میں کچھ سجانا بنانا، بیوٹیفیکیشن آف پین ہے ناصر کے پاس. کیونکہ بیوٹیفیکیشن زیادہ ضرورت ہے المیہ کی، مطلب یہ کہ تو کشش پیدا کرنا ہے المیہ کی طرف تو اسے بیوٹیفائی کرنا ہے، ورنہ رونے کی دعوت کسی کو بھی پسند نہیں ہے. واہ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ناصر کے یہاں شروع کی شاعری سے بھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہجرت کے تجربات وغیرہ، ہاں وہ اس سے بھی پہلے کی ہے، بالکل ایسی ہے کہ یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، یہ جدید غزلوں میں شاید سب سے بڑی 2-3 غزلوں میں ہے. یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے. اس میں لفظی باریکیاں بھی اتنی ہیں کہ اس پہ کچھ دیر لگائی جا سکتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ پورا تخیل جو ہے، یہ تخیل اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ ساری کی ساری باہر نہیں ہے، ہاں وہ ایک کینوس ہے جو آدھا اندر ہے آدھا آدھا باہر ہے. ہے یہ جو وصف ہے ناصر کے پاس، کہ کینوس 2 منطقوں میں رکھا ہوا ہے، جیسے آپ جائیں نا سوئٹزرلینڈ اور بیلجیم یا اٹلی وغیرہ کی سرحد پہ تو وہاں ایک لکیر سی ہوتی ہے بس، تو آپ کینوس ایسے رکھ کے ہاں اب تصویر کر رہے ہیں ترکی کو فرض کیا وہاں، تو وہ آدھا کینوس ادھر ہے آدھا ادھر ہے، اور جہاں جہاں ہے اس سے بہت زیادہ اس کے لیے بہت زیادہ ریفریشنگ تصویر کشی ہو رہی ہے. واہ مطلب وہ تو اب یہ جیسے یہ ہے یہ شعر ہے تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کو اندر تصویر بنتی ہوئی دکھائی دے گی اور کا باہر منظر جو ہے بنی ہوئی دکھائی دکھائی دے دے گی. گی. تو یہ بہت کمال کی بات ہے، اور یہ ناصر کاظمی اس اعتبار سے تقسیم کے بعد آنے والے شاعروں میں منفرد ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے لہجے میں یعنی ان کا لہجہ ایسا ہے کہ یہ مطلب سطحی غم اور سطحی خوشی سے پیدا ہونے والا لہجہ نہیں ہے، نہیں ہے، یعنی یہ لہجہ خوشی میں بھی کارآمد ہے اور اور غم میں بھی سچا ہے.
تو جو آدمی نشاط و علم کو ایک اسلوبی وحدت دے دے، کیا بات ہے. ہاں یہ نشاط تو ان کی شاعری کا بنیادی یہ وصف ہے. کلاسیکی نشاط خام. وصف ہے یہ، جی کہ وہ جیسا ہمارے استاد کا شعر ہے کہ دل ہے شاید درد سے خالی سلیم، ہاں آپ کا لہجہ بہت غمناک ہے. ہاں 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 تو ان کا لہجہ غمناک بھی ہے. نہیں ہے، وہ نعرے مارنے والوں کا بھی نہیں ہے، اور وہ پروپیگنڈا بھی نہیں بہت ہے. پیور ہیومن لہجہ ہے، پیور ہیومن لہجہ جو اس جگہ تشکیل پایا ہوا ہے جہاں غم اور خوشی میں لڑائی نہیں ہے. واہ کیا کہنے. یہ بہت بڑا وصف ہے ان کا. اور تیسری بات یہ کہ ناصر کاظمی چھوٹی تصویر بنانے میں بھی چھوٹی تصویر نادر مضمون کے ساتھ، واہ یعنی نئے مضمون کو تصویر کرنے کا عمل، یہ ناصر کاظمی کی آخری دور کی شاعری میں نمایاں ہے. وہ پہلی بارش وغیرہ جو ہے نا جی 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 اس میں نمایاں ہے. وہاں انہوں نے اپنا جو اپنی آواز کو بدلے بغیر، خود کلامی کی سی شاعری محسوس ہوتی ہے وہ آواز کی دباغت، آواز کا لوچ، آواز کا مہذب ہونا وہ برقرار ہے، لیکن وہ آواز جیسے لگتا ہے کہ انہی کے اندر ایک دوسرا آدمی خاموش تھا جب اب تک، وہ اب دوسرا ناصر کاظمی بولنے لگا ہے. واہ ہے وہ ناصر کاظمی. ہے. تو آج ہم نے اردو کے کچھ ایسے گمنام شعراء پہ گفتگو کی اور جاوید نہیں صاحب سے، گمنام کہاں یار، مطلب ہمارے یہاں پاکستان میں جن کو شاید اس طرح نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اردو والے شاید ان کو اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح سے پڑھے جانے کے تو مستحق کس ہیں. کو پڑھتے ہیں یہ لوگ اردو وہ والے؟ جو بلال صاحب سے آپ نے اس دن بحث کی، یا امیر پڑھیں گے یا غالب پڑھیں گے یا پھر انہیں اقبال بھی پڑھ لیں کہاں گے. پڑھ رہے ہیں، انہیں بھی کہاں پڑھ رہے ہیں. امیر کے اوپر تو تو انہوں ہم نے پورا مقدمہ کھڑا کیا. انیس پہ کوئی اچھی چیز دکھائیے بھئی. انیس تو چلو ان کو، وہ تو زندہ ہیں مذہبی اسباب سے، ہاں جی فنی اسباب سے ان کی زندگی کا تسلسل کہاں ہے؟ آپ سمجھے نا، وہ تو ہے وہ یوں کر کے پڑھ دیا، یوں کر کے پڑھ دیا، اور اب رونا آئے گا، اب ہنسی آئے گی، اب جوش آئے گا، پہلے ہی سے معلوم ہے. تو یہ سب آپ نے انیس کو سکیڑ دیا نا. بالکل بالکل صحیح بات. جیسے ہندوؤں دیکھیں نا بھگوت گیتا اور مہابھارت وغیرہ کو، انہوں نے رسمیات میں دب جانے سے بچایا ہوا ہے. تاکہ اس کے تمام مظاہر جو ہیں وہ زندہ رہیں، موجود اور ہو جائیں. یہ کہ فن کی حیثیت سے بڑا ہے. انیس جو ہے عزادار کی حیثیت سے بڑا نہیں ہے، وہ شاعر کی حیثیت سے بڑا ہے. وہ بالکل. حماسہ نگار ہے، وہ مرثیہ نگار نہیں ہے محض. واہ. تو اس کے سب چیزیں چھوڑ کے اس کو اپنا جیسے خادم بنایا ہوا ہے کہ بھئی تھوڑا اس کو بہت لا کام کے نیر میں مسعود صاحب کا بٹھا ہے. دیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں نیر مسعود صاحب نے کچھ ان کے ہاں، اوپر کام نیر مسعود نے بھی، شبلی نے بھی، اور نیر مسعود کے والد جو ہیں جی جی. انہوں نے بھی مسعود حسن رضوی ادیب فن کی عظمت اور ندرت جو ہے اس کی طرف اشارے کیے. اشارہ کیا. لیکن انیس بھی ان ایکسپلورڈ ہے. ایکسپلورڈ. اس کو اتنا زیادہ گھر گھر پہنچا دیا ہے کہ یہ گھر گرستی کی ایک چیز بن کے رہ گیا. صحیح صحیح. ہوں گا یار رونے کو دل چاہ رہا ہے فلاں سے بند پڑھ دو، وہ پڑھ دیا، وہ آپ کا خادم حاضر ہے. اس طرح کا انیس بناتی ہے. درست بات ہے. تو اردو کے وہ شعراء جن پر اب تک ناقدانہ اس بصیرت سے کام نہیں ہوا، ہم کوشش کریں گے کہ اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں جاوید صاحب کے ساتھ ان کو ری ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ. اچھا، وہ 1 بجے رات والا ایک شعر ہے نا ناصر کاظمی کا، رات کا 1 بج میرے رہا ہے، خیال میں اب 1 بج رہا ہوگا، ہاں واہ. تنبولیوں کی دکانیں کھلی، کہیں کہیں ہے کھلی، یہ رات ایک پر فراق کی نظم ہے. اور یہی ابھی مجھے یاد آیا کہ 1 بجے میں ہوں، رات کا 1 بجا ہے،
خالی رستہ بول اٹھا ہے یا بول رہا ہے. بول رہا ہے. ہاں، میں ہوں رات کا 1 بجا ہے. خالی رستہ بول رہا ہے. یہ پوری تصویر اپنے احساساتی کانٹیکس میں آپ کہیں بھی دکھا دیجیے. فراق نے اس کو چھوا ہے باہر سے کہ میرے خیال میں اب 1 بج رہا ہوگا. وہ الگ ندرت ہے. وہ مطلب میں موازنہ نہیں کر رہا. تو ایک بڑا شاعر ابھی 2 دن پہلے رات کا 1 بجے کا وہ باندھ چکا ہے، اور یہ بہت مشہور نظم ہے. پھر آدھی رات کو اس پہ ناصر اس کے سائے میں کہہ رہا ہے کہ میں ہوں رات کا 1 بجا ہے. کیا خالی رستہ بول رہا ہے کو اگر محسوس کر لینا تو ابھی پیدل جاتے ہوئے ڈر لگے گا. اور یہ رستہ جیسے جغرافیائی رستہ نہیں ہے، یہ رات ہے. یہ 1 بجے ہی ہے، لیکن اس کا جو ایفیکٹ اور امپیکٹ ہے وہ زمینی نہیں ہے. یہ شعر آپ کہیں بھی پڑھ دیجئے کہ میں ہوں اور جبریل ہیں دونوں، خالی رستہ بول رہا ہے. معراج کے بارے میں کہتے ہیں کہ خالی رستہ بول رہا ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا. مطلب اس کو کہیں بھی آپ لگاتے جائیں تو آپ کے محسوساتی نظام میں ایک ڈارک نائٹ آف گہرائی پیدا ہو. احساسات کو لا انتہا جہتوں کا حامل بنا دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور میر کی یہ صفت جو ہے وہ اگر کہیں تھوڑی سی آئی ہے تو وہ ناصر کاظمی میں آئی ہے اور فراق میں. واہ واہ. اب کہیے وہ سب خدا حافظ ہے. تو یہ ہم نے ان تمام شعراء کو یاد کرنے کی کوشش کی جو کسی وجہ سے نصاب کا حصہ ہمارے یہاں نہیں بن سکے، اور اس میں دوستوں کی جو فرمائشیں تھیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی کہ فراق پر اور ناصر کاظمی پر خصوصی گفتگو ہو. اردو کے ایسے ہی تمام شعراء پہ ہم جاوید صاحب سے پھر کبھی گفتگو کریں گے جنہیں آج تک یوں کہا جائے کہ ان کے حصے کا ناقد یا نقاد نصیب نہیں ہوا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.